نبی کا قول ہمارے سامنے ہوتا ہے، نبی کا عمل ہمارے سامنے ہوتا ہے، نبی کی زندگی کی واضح مثال ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی تعلیل کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا ہدایت یافتہ کوئی نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير معزز حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، کبریائی و عظمت لائق و زیبا ہو اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اگر کبھی ہم اپنے مقصد زندگی سے بھٹکتے ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغامات جو ہے ہم تک ارسال فرمائے ہیں،
ہم تک بھیجے ہیں تاکہ جب جب ہم وہ چیزیں بھولیں تو یہ قرآن اور حدیث کی شکل میں جو ہمارے پاس ہدایت کا سرچشمہ موجود ہے اس سے ہم اپنی زندگی کے اندر روشنی تلاش کر سکیں، اندھیروں میں بھٹکنے کے بجائے ہدایت کے جو ہے راستے پر چل سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان اور فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مصطفیٰ مجتبیٰ پر اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے قرآن اور حدیث کی شکل میں ہدایت کا ایک سرچشمہ نصیب فرمایا ہے، لیکن پھر بھی بدنصیبی اور بدقسمتی سے ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہمارے اس سوسائٹی اور سماج کے اندر بہت ساری خرابیاں، بہت سارے بگاڑ اور بہت ساری ایسی برائیاں نظر آ رہی ہیں جس کو دیکھ کر کے اس پر لگام لگانا، اس کے اوپر نکیر کرنا، اس کے اوپر بندش عائد کرنا یا اس سلسلے میں گفتگو کرنا لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے تاکہ یہ برائیاں معاشرے اور سماج سے ختم ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ برائیوں کو ختم کرنا، خرافات اور شرک و کفر کا خاتمہ کرنا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ ایک ایسی سرزمین پر آپ کو مبعوث فرمایا گیا جہاں دنیا کی ہر قسم کی برائی موجود تھی۔ مورخین کے مطابق کون سی ایسی برائی تھی جو ان کے اندر پائی نہیں جاتی تھی؟ ایک ایسے بگڑے ہوئے سماج کے اندر جب نبی کو بھیجا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماروں کا علاج کیا، ان کے لیے دوا کی آپ نے تشخیص فرمائی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ آج بھی ہمارا سماج اور معاشرہ اگر بگڑتا ہے تو ہمیں بھی اسی دوا کی تشخیص کی ضرورت ہے جو ہمارے نبی نے کیا تھا، جو صحابہ نے کیا تھا، اور جس منہج پر چل کر کے صحابہ نے برائیوں کا خاتمہ کیا، اور جس منہج پر چلے تو وہ دین آج ہم تک پہنچا۔ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم اپنے آپ کو ایک مسلمان کہلانے کے قابل ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے فضل و احسان کے بعد اس صحابہ کی محنتیں، ان کی جستجو، ان کی کد و کاوش کا نتیجہ ہے آج ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ معاشرے کے اندر یہ جو بگاڑ پایا جا رہا ہے، یہ جو معاشرے کے اندر خرابیاں پائی جا رہی ہیں، اس کا ہم خاتمہ کیسے کریں گے؟ کیسے ہم اس کو دور کریں گے؟ جبکہ ہم جب اس برائی کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم بگڑتے ہوئے معاشرے کی بات کرتے ہیں، تو ہر آدمی انفرادی طور پر اس بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں اس میں ملوث نہیں ہوں تو مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جبکہ یہ ضروری ہے ہر ایک مومن کے اوپر، ہر ایک مسلمان کے اوپر کہ جب وہ کہیں برائی کو دیکھے، گناہ کو دیکھے، معصیات کو دیکھے، اس کے اوپر نکیر کرے، اس کے اوپر فوراً انکار کرے، اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی کسی منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ ذمہ داری ہے ایک فرد کی، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے نہیں روک سکتا، اپنے دل کے اندر برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ تو برائیوں کا خاتمہ کیسے ہم کریں گے؟ جیسے صحابہ نے کیا ہے، اسی منہج پر چل کر کے ہم کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معاشرہ نبی نے بنایا تھا، آپ نے تربیت دے کر کے جس معاشرے اور سوسائٹی کو آپ نے ترتیب دیا تھا، وہ سوسائٹی کیسی تھی، وہ معاشرہ کیسا تھا، وہ سماج کیسا تھا، اور اسی منہج پر ہمیں اور آپ کو معاشرے کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں جو ضروری ہے
معاشرے کی اصلاح کے لیے جہاں بہت سارے بگاڑ ہیں، ہم توحید کی دعوت کو عام کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ صدق دل سے ہم توحید کا اقرار کریں اور توحید کی دعوت کو عام کریں، کیونکہ ہمارے نبی کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ 13 سال مکے کی زندگی میں، اس کے بعد مدنی زندگی میں آپ اٹھائیے تاریخ، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا ہے، کیسے جوڑا ہے، کیسے اللہ سے ان کا تعلق مضبوط کیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ان کو جس چیز کی دعوت دی تھی، توحید کی دعوت تھی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروایا، شرک سے ان کو دور کیا، خرافات والی زندگی سے نکالا۔ جو جبین نیاز پتھروں کے سامنے، بتوں کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے جھکتا تھا، اللہ کے رسول نے اس کو لے جا کر کے اللہ کے سامنے جھکایا اور لوگوں کو آمادہ کیا کہ لوگ اللہ کی توحید کا اقرار کریں۔ یہ منہج تھا میرے بھائیوں، یہ اصول تھا جو ہمارے نبی نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی۔ اس سے سب سے بڑا نقطہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ معاشرے کی اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں تو توحید کے بغیر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کبھی بھی نہیں کر سکتے، کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں کہ نہیں توحید کو چھوڑ دو کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، عقائد میں لوگوں کے اختلاف ہے، بہت بڑا ایشو ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا، انتشار ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیو، توحید کے پیغام کو عام کرنا ہے اور یہی تو مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، اسی مقصد کے لیے تو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو، انسانوں اور جناتوں کو ہم نے صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے جب ہمیں مقصد زندگی بتا دیا تو گویا کہ اس مقصد سے اگر ہم دور ہیں اور بھٹک گئے، گویا اپنے منہج سے ہم بھٹک گئے، اپنے اصول اور ضابطے سے ہم بھٹک گئے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صفا پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں، آپ اعلان کرتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے ان لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہا اگر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات نہیں مانو گے؟ کیا تم میری بات کا اقرار کرو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ضرور مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو امین اور صادق پایا ہے، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، ہم آپ کی بات پر آمنا وصدقنا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ جیسے انہوں نے سنا، یہ جملہ ان کے دل میں نہیں اترا، فوراً غیظ و غضب میں آ گئے، بعد نے سمجھا بات نہیں سمجھے، غصے میں آ گئے۔ اور ابو جہل اور ابو لہب کا تو حال یہ تھا، کیا تو نے ہمیں یہاں اسی لیے جمع کیا تھا، یہی سکھانے کے لیے، یہی بتانے کے لیے؟ میرے بھائیو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا یہ اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بتا رہا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی، یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی۔ میرے بھائیو، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں گے لِشَاعِرٍ مجنون، کسی شاعر اور مجنون کے کہنے کی وجہ سے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہی عقیدہ جو ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کا ہے کہ وہ مانتے ہیں، جو اتنے سارے جو ہے دیوی دیوتا ہیں، تقریباً 33-34 کروڑ تک ان کا عقیدہ ہے، وہ مانتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہے دیوی دیوتاؤں کا جو سورس ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے۔ کرسچن مانتا ہے کہ ثالث ثلاثہ، وہ جو تین ہے وہ تین میں سے تیسرا ہے، وہ تینوں ایک ہی میں آ کر کے بستے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام نے اس عقیدے کا انکار کیا۔ اسلام نے کہا نہیں، صرف معبود حقیقی اگر کوئی ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اسی کی وحدانیت کا اقرار ہونا چاہیے۔ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہ مدبر ہے، وہی ہم سب کا پالنہار ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں توحید پر اصلاح کریں۔ آج ہماری کتنی مائیں اور بہنیں ہیں جو اپنے بچوں کو اگر کچھ تھوڑی جسمانی تکلیف پہنچ گئی، بخار آ گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، بچہ ڈر گیا، فوراً اس کے گلے میں تعویذ لٹکا دیتی،
فوراً اس کے کمر میں تعویذ آ گئی، اس کے جسم کے ساتھ تعویذ کو لٹکا دیا اور عقیدہ رکھا کہ یہ تعویذ تمام مشکلات کو، تمام تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ نے کیا ہمیں عقیدہ دیا ہے، قرآن نے کیا ہمیں پیغام دیا، کہا نہیں، ان ارادنی اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ کسی نقصان کا ارادہ کر لے ہمارے ساتھ، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور وہ ہماری زندگی سے اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ فتنے کا بڑا دور ہے میرے بھائیوں، یہ فتنے کا اتنا بھیانک دور چل رہا ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنا، عمل کی حفاظت کرنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگوں، ایک دور ایسا آنے والا ہے، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ وہ آدمی جو دین کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرے گا، جو دین کے اوپر قائم اور دائم رہے گا، ثابت قدم رہے گا، اس کی زندگی ایسے ہو جائے گی جیسے ایک آدمی ہاتھ کے اوپر آگ کا انگار لے لیتا ہے۔ یعنی دین کے اوپر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے دین پر عمل کرنے والے لوگ بڑے کم ہو جائیں گے، بڑے مختصر ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح کریں گے توحید کی بنیاد پر تو سماج اور معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اور آگے بڑھیے، معاشرے کو ہم سدھارنا چاہتے ہیں، قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، ان دونوں سے ہٹ کر کے کسی تیسری چیز کو لا کر کے معاشرہ کبھی نہیں سدھر سکتا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے اگر ہم ان دونوں چیزوں سے ہٹیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو، فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم منہ پھیرو گے، اگر تم اعراض کرو گے تو کان کھول کر کے سن لو، میرے رسول کا کام، میرے رسول کا ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، اور باقی جو حساب ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہوگا۔ کیا پتا چلا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہیں بھی کسی بھی چیز میں کسی بھی بگاڑ کو سدھارنے کے لیے، کسی بھی خرابی کو، کسی بھی نقصان کو فائدے میں تبدیل کرنے کے لیے اخروی طور پر ہمیں ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ یہی سبق ہمیں صحابہ سے ملتا ہے۔ صحابہ نے کس چیز کو تھاما؟ صحابہ نے کیا پکڑا؟ صحابہ کس پر چلے؟ کامیاب ہو گئے؟ میرے بھائیو، صحابہ نبی کے نقش قدم پر چلے، صحابہ نے قرآن اور حدیث کو پکڑا، تیسری چیز ان کی زندگی کے اندر دور دور تک موجود نہیں تھی، اسی لیے ان کے معاشرے کے اندر کوئی بگاڑ نہیں تھا، کوئی فساد نہیں تھا۔ آج کوئی بات آتی ہے قرآن اور حدیث کے سلسلے میں، ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے فلاں امام نے ایسا کہا ہے، ہم مانتے ہیں قرآن کی بات ہے، ہم مانتے ہیں حدیث میں ایسا ہے، لیکن ہمارے امام نے ایسا کہا ہے۔ میرے بھائیوں، ائمہ اربعہ ہوں، چاہے صحابہ ہوں، چاہے تابعین ہوں، ائمہ اربعہ نے جو باتیں کہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ جو بات انہوں نے کہی، آج ان کو فالو کرنے والے لوگ، ان کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے والے لوگ اپنے اس دعوے میں کمزور ہیں میرے بھائیوں، کیونکہ انہوں نے جو کہا ہے اس کو فالو کرتے ہی نہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ جب کبھی میری بات قرآن یا حدیث سے ٹکرا جائے، میری بات کو دیوار سے مار دینا، قرآن اور حدیث کو لے لینا۔ جب کبھی میری بات صحابہ کی زندگی سے، صحابہ کے اقوال سے ٹکرا جائے، میری بات دیوار سے مار دینا، صحابہ کے اقوال اور اعمال کو لے لینا۔ میرے بھائیوں، ہم تو اتنے گئے گزرے ہو گئے، ہم نے تو اپنے نبی کے ساتھ اتنی بھی وفاداری نہیں کی۔ نبی کا قول ہمارے سامنے ہوتا ہے، نبی کا عمل ہمارے سامنے ہوتا ہے، نبی کی زندگی کی واضح مثال ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی تعلیل کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا ہدایت یافتہ کوئی نہیں ہے۔
میرے بھائیوں قرآن نے جو کہا ہے غلط نہیں کہا. قرآن نے کہا کل حزب بما لدیہم فرحون. یہ جتنی جماعتیں ہیں نا یہ بڑے خوش ہیں، جو ان کے پاس ہے اسی میں مست ہیں، مگن ہیں. کوئی عاشق رسول بن رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو جو ہے رسول کا سب سے بڑا عاشق بتا رہا ہے، اور زندگی اطاعت کے سلسلے میں دیکھی جائے تو زیرو ہے، صفر ہے. یہی ہے اطاعت، یہی ہے محبت. سماج اور معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، بگاڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اطاعت رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا پڑے گا. یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہونا چاہیے میرے بھائیوں. اور آگے چلے، سماج اور معاشرے کے اندر سے ہم برائی ختم کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کسی کو غلط مت بولنا، بھائی خاموش رہنا، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، اپنا اپنا کام سب کو کرنے دو، کسی کو برا بنا نہیں کرنا ورنہ لڑائی ہو جاتی. اسلام کیا بولتا؟ نہیں، غلط کو غلط بولنا، غلط ہے تو اس پر نکیر کرنا پڑتا، غلط ہے تو اس سے روکنا پڑتا. نہیں، کیسے گوارا کریں ہم، ہمارا بھائی آگ میں کودنے جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو نہیں روکیں گے، تو کیا ہم اپنے بھائی کے بارے میں خیر خواہ ثابت ہوئے؟ نہیں ہوئے. یہ تو ایسے ہو گیا کہ گڈھے میں کودنے دو، مجھے میرا کیا فرق پڑتا ہے، میرا کیا جاتا ہے. اسلام کہتا نہیں، اسے آگ میں جانے سے روکو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. لیکن ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں نہیں نہیں کسی کو کچھ بھی مت بولو، ایسی بات کرو ہی نہیں کہ اختلاف پیدا ہو. میرے بھائیوں یہ بات تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب جب حق بات ہوتی ہے اس کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، اس کے خلاف نعرے بازیاں ہوتی ہیں، اس کے خلاف لوگ کمر بستہ ہوتے ہیں، اس کے خلاف منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں، کیونکہ حق حق ہوتا ہے. حق جب آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نام بے نام اور بے نشان ہو جاتا ہے. قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی حق کے بارے میں فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اے نبی آپ سنا دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے جاء الحق وزهق الباطل، کہ بے شک حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، باطل کو تو جانا ہی تھا. میرے بھائیوں کچھ وقت کے لیے اگر باطل بہت اونچائی پر ہو، بہت زیادہ باطل اپنا جلوہ بکھیر رہا ہو، لوگوں کو اپنی طرف راغب کر رہا ہو، تو اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ حق کو غالب کرنے والا ہے. آج نہیں تو کل یہ حق غالب ہو کر کے رہے. وقتی طور پر حق کمزور ہو سکتا ہے لیکن حق مغلوب نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کہ آج معاشرے میں بگاڑ بہت پھیل رہا ہے، عقیدے کی خرابیاں، اخلاقی خرابیاں، سماجی اور معاشرتی خرابیاں، کیا کیا گنایا جائے بھائی صاحب. درد ایک کہا تھا کسی شاعر نے، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی. درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. اور کسی شاعر نے اس سماج کی بڑی اچھی ترجمانی کی تھی کہ صحرا صحرا غم کے بگولے، بستی بستی درد کی آگ، جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں. اور ساغر ساغر زہر بھرا ہے، قطرہ قطرہ مہلک ہے. ساغر ساغر زہر بھرا ہے، قطرہ قطرہ مہلک ہے. یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پیاس لگی ہے پیتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے میرے بھائیوں. اور آگے چلیے، ہم چاہتے ہیں سماج سے برائیاں ختم ہوں، بے حیاں ختم ہو، اتحاد اور اتفاق کرنا پڑے گا. اب پھر بات وہی لوٹ کر کے آئی، اتحاد و اتفاق کیسے ہوگا بھائی؟ ہم تو اپنی گا رہے ہیں، دوسرا کوئی اپنی گا رہا ہے، سب اپنی اپنی گا رہے ہیں، کیسے اتحاد ہوگا؟ آؤ میں بتاتا ہوں اتحاد و اتفاق کیسے ہوگا. اتحاد و اتفاق ہوگا قرآن اور حدیث کی بنیاد پر. اتحاد اور اتفاق ہوگا قرآن اور سنت کی بنیاد پر. صحابہ کرام کے دور میں بھی اختلافات ہوئے تھے، ایسا نہیں کہ اختلاف نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اختلافات کو قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ حل کیا تھا. آئیے پہلے قرآن کی آیت دیکھ لیتے ہیں، اللہ نے کیا ہمیں اصول دیا ہے. ہم وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں سمجھنے کے لیے. نہیں، اختلاف ہو گیا، ہم اپنی بات بولے جا رہے ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی پریشانی ہے. قرآن نے کیا کہا؟
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اے میرے بندو کسی چیز میں اگر اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف اسے لوٹا دیا کرو، اختلاف ختم ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اور اگر زیادہ نیند آ رہی ہو تو چہرہ وغیرہ جا کر کے دھو لیا کرو، نیند بھی چلی جائے گی، یہ بھی علاج ہے اس کا۔ جی اگر زیادہ نیند آ رہی ہو تو ایک بار پھر وضو بنا لیا کیجیے، نیند بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہماری جو فزیکل پرابلم ہے اس کا علاج ہے، تو ہم لوگ علاج کرنے والے ہیں بیچارے، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ جب ڈاکٹر ریس ہو جائے گا تو مریض کیا کریں گے؟ مریض تو پورے بیچارے تڑپتے رہیں گے، پریشان رہیں گے۔ تو معالج کو ضروری ہے کہ ساری چیزیں سنے تاکہ وہ علاج اچھی طرح کر سکے۔ صحابہ کے دور میں اختلاف کیسے کھڑا ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین۔ چلتے ہیں تو شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، چلتے ہیں تو شیطان راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اب اس میں بھی بات لوگوں کا اختلاف ہو، رخصت ہوئی کیوں؟ بولے مولانا نہیں گئے اللہ کے رسول، یہ بھی ایک مسئلہ، یہ بھی نہیں بولنا۔ میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، قرآن یہ بات کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن یہ کہہ رہا انک میت و انہم میتون۔ اے نبی یہ جو آپ کے صحابہ ہیں یہ بھی دنیا سے جانے والے اور آپ بھی جانے والے۔ اختلاف جب شروع ہوا، حضرت عمر بن خطاب آئے اور بڑے غصے میں تھے، غیظ و غضب میں تھے، تلوار نیام سے نکال لی، کہا کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی وفات پا چکے ہیں؟ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ میں اس کا سر قلم کر دوں گا، میں اس کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا اگر کسی نے کہا کہ نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے، جانتے تھے، اس حقیقت سے واقف تھے کہ نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں، پریشان تھے، حیران تھے، کیا کریں؟ ایک طرف صحابہ کی دکھ اور تکلیف کا معاملہ تھا اور دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانا تھا۔ کیسے سمجھائیں؟ مسئلہ کیسے حل کریں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیظ و غضب والے، غصے والے، جلالی انسان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنے کے بعد ان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا عمر سنو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے پہلے اس کو سن لو۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے میرے نبی کے بارے میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، رسول ہیں، اگر یہ دنیا سے چلے جائیں، وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے، دین سے پیچھے چلے جاؤ گے، دین سے بے رغبت ہو جاؤ گے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو سن کر کے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہا اللہ کی قسم ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ آیت کریمہ ابھی ابھی نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، جو ابھی تک اتنے غیظ و غضب میں تھے، ابھی تک اتنے تیش میں تھے، اگر کسی نے زبان کھولی کہ میرے نبی دنیا سے جا چکے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں گا، ابھی آیت سنی تو فوراً بیٹھ گئے اور پریشان، بے چین، مضطرب کہ ہمارے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ تھے میرے بھائیوں، اپنے تمام اختلافات کو، اپنے تمام جذبات کو قرآن و حدیث کو مقدم رکھتے تھے، جذبات کو بھول جایا کرتے تھے، یہ صحابہ تھے۔ آج ہمارے بھائی ہیں قرآن اور حدیث کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، پیٹ کے پیچھے رکھتے ہیں اور اپنے جذبات کو سب سے اوپر رکھتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہی نہیں ہو سکتا ہے، یہ جو نہ کرے وہ گمراہ ہے، یہ جو نہ کرے وہ گمراہ ہے۔ وہ صحابہ تھے، اپنے جذبات کو بھول جاتے تھے قرآن و حدیث کے سامنے۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کی بنیاد پر اتحاد و اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ آج ماحول تو یہ ہے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے کے چکر میں، کوئی اوپر بڑھ رہا ہے، کوئی آگے جا رہا ہے، نہیں اس کو کھینچو۔ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، اب اس پر تبصرے سے تبصرے ہو رہے ہیں، اس پر جو ہے تبصرے سے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ آج کے جو ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ماحول ہمارے موافق نہیں ہے۔
ہمارے خلاف ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم سدھرنے کو تیار نہیں، سنبھلنے کو تیار نہیں، سوچنے سمجھنے کو تیار نہیں۔ یہ ماحول ہے میرے بھائیوں، یہ ایسا دور ہے کہ جس کے بارے میں کسی شاعر نے بڑی اچھی ترجمانی کی تھی کہ یہاں خوشبوؤں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی، یہاں خوشبوؤں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی، وہ چمن کی جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا، وہ چمن کی جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے جو فرقہ بندیوں میں ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا، وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، جو زبان ملی تو کٹی ہوئی، جو قلم ملا تو بکا ہوا۔ آج وہ ماحول ہے میرے بھائیوں، اس ماحول میں ہمیں سنبھلنے کی سدھرنے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑو گے تو اکھاڑ کر کے پھینک دیے جاؤ گے، اس زمین پر سانس لینے اور زندگی گزارنے کے بھی قابل نہیں بچو گے، کیونکہ جو دشمن ہے وہ ہمیں فرقہ بندی اور ٹولیوں میں نہیں تولتا، ہمیں بس اس میزان پر تولتا ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، بس اس کے یہاں ہی ایک میزان ہے۔ اور آگے بڑھیے، سماج اور معاشرے سے ہم برائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور طریقہ ہے برائیوں کو ختم کرنے کا کہ ہمارے معاشرے کے اندر پاک دامنی ہونا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا کے اس دور میں اللہ کی قسم، ایک بار اگر سوشل میڈیا اوپن کر لو تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل مغموم اور محزون ہو جاتا ہے اپنی ان بہنوں کو دیکھ کر کے جو شاید اسلامی تعلیم سے دور ہونے کی بنیاد پر آج برقعے میں گانے بجانے کی ویڈیوز، ڈانس کی ویڈیوز بنا کر کے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر رہی ہیں۔ اب تو برقعے کے ساتھ ویڈیوز بنانے کا ایک فیشن چل چکا ہے، اور یہی حال ہمارے مسلم نوجوانوں کا بھی ہے، جو اپنی شکل و صورت کو بگاڑ کر کے ٹک ٹاک کے اوپر، اسنیپ چیٹ کے اوپر، دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے ویڈیوز کو اپلوڈ کر کے، اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم ترقی کما لیں گے، ہم ایک نام کما لیں گے، ہم اپنی ایک پہچان بنا لیں گے، اگرچہ کہ وہ پہچان کسی گناہ کی بنیاد پر کیوں نہ ہو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ہر ایسی پہچان ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہر ایسا پہچان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی بنیاد پر بنتا ہے، وہ دنیا میں بے نام ہو جاتے ہیں، دنیا میں بے نشان ہو جاتے ہیں، اور آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ذلت والی زندگی دکھاتا ہے، جس میں ان کو سکون نہیں، جس میں ان کو اطمینان نہیں ملتا۔ کتنی ایسے مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ جنہوں نے توبہ کیا ہے، اس بے حیائی کی دنیا سے نکل کر کے باہر آئی ہیں، اور اب اسلامی تعلیمات پر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہماری قوم کی بیٹیوں کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے، آپ موبائل کا استعمال کریے۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑا پیغام ہے، آپ بھی موبائل فون کا استعمال کریے، لیکن غلط طریقے سے نہیں، غلط ناحیت سے نہیں، غلط روٹ پر چلنا نہیں، بلکہ جو صحیح طریقہ، جو صحیح اصول اور ضابطہ بتایا گیا ہے، اس اصول اور ضابطے پر ہمیں چلنا ہے، تاکہ ہمارا کیریئر، ہماری زندگی برباد نہ ہونے پائے۔ کیا کہا تھا قرآن نے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں جمی رہو، بیٹھی رہو، اور جاہلیت اولا کی طرح بنا و سگار نہ کیا کرو۔ آج بے پردہ باہر نظر آ رہی ہیں، باہر نہیں تو سوشل میڈیا پر دکھائی دے رہی ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے اللہ کے رسول ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں تم نیچے رکھا کرو، اپنے شرمگاہ کی تم حفاظت کیا کرو۔ لیکن آج ہم انہی فتنوں میں پڑنے کی وجہ سے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہہ پا رہے۔ میرے بھائیوں، ابھی کچھ دنوں پہلے انڈونیشیا کا ایک ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہوا تھا۔ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو واہ واہ کر رہے تھے، ماشاءاللہ اس آدمی نے تو کتنا بڑا کام کر دیا۔ بھائی یقیناً کام اچھا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام برا نہیں ہے، لیکن اگر وہی کام صحابہ کے منہج سے ہٹ کر کے کیا جائے، وہی صحیح کام غلط ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ صاحب کسی ڈانس بار میں، کسی کلب میں جا رہے ہیں جہاں بچیاں ڈانس کر رہی ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، وہ لوگ رو رہی ہیں، یقیناً رو رہی ہیں، بھئی ان کی بات کا اثر ہوا ہوگا، رو رہی ہوگی، بڑی اچھی بات ہے، اللہ
نصیب فرمائے، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ لیکن ہاں اسی کے ساتھ یہ بھی وائرل ہوا کہ انہوں نے بچیوں کو گلے لگایا، اور یہ چیزیں کسی کو دکھائی نہیں دی۔ میرے بھائیوں یہ بات آپ سن لو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب اللہ کے رسول انہی عورتوں سے عہد و پیمان لیتے تھے، بیعت لیا کرتے تھے، یہی عورتیں جب اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتی تھی، اللہ کے نبی فرماتے تھے عورتوں تم اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لو، یہ محمد کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی نے یہ سبق دیا ہمیں، ہمارے نبی نے پیغام دیا ہمیں، لیکن ہم اتنے زیادہ ایموشنل اور اتنے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی چیز آ جائے، کوئی بھی بات آ جائے، اس کے بارے میں کوئی نشاندہی نہیں، اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں، ہم اپنی رائے دینا فوراً شروع کر دیتے ہیں، اسے شیئر کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہت ہی زیادہ حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ آج فتنوں کا دورہ ہے، ابھی پاکستان کا ایک شخص اٹھ رہا ہے ایک بہت بڑا فتنہ لے کر کے، اللہ یا تو اس کو ہدایت دے یا تو اس کو اللہ رب العالمین غارت کر دے تاکہ لوگوں کے عقیدے پر وہ ڈاکہ نہ ڈال سکے، جس کا نام ایڈم سیکر ہے، جس نے پوری دنیا کے اندر اپنے فتنے کو پھیلانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹی وی چینلز پر آتا ہے، اپنا چہرہ پردے کے پیچھے رکھتا ہے اور صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتراض کرتا ہے، امہات المومنین کی زندگیوں پر انگلیاں اٹھاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو شک میں ڈال دے، مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دے۔ میں جانتا ہوں جتنے بھی ایسے فتنے دنیا میں آئے، چند وقت کے لیے اتنے اوپر اٹھے کہ لوگ اس بدگمانی میں مبتلا ہو گئے کہ اب تو اسلام کا جو بول بالا ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اب تو شاید ایک بڑی تعداد ان کی طرف چلی جائے گی۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو سچائی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان جیسے ناپاک ارادہ رکھنے والے، ناپاک منصوبہ بندیاں کرنے والوں کو اللہ نے اس دنیا میں خائب و خاسر کر دیا، ان کو مٹا دیا، اور وہ ایسے مٹ گئے کہ پھر دوبارہ کبھی نہ اٹھ سکے۔ اللہ رب العالمین کا اصول ہے میرے بھائیوں۔ تو فتنے کے اس دور میں یہ چند اصول جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو، توحید کی بنیاد پر اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں معاشرے سے برائیاں ختم ہوں، اللہ اس کے رسول کے اطاعت کر کے ان برائیوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں معاشرے سے، سماج سے برائیاں ختم ہوں، اتحاد اور اتفاق کرنا پڑے گا، مل کر کے رہنا پڑے گا۔ ملیں گے کیسے؟ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ملیں گے۔ چوتھا اصول، پاک دامنی کو اپنائیں، ہماری مائیں اور بہنیں اور جو بے حیائیاں آج پیدا ہو رہی ہیں اس سے دور رہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ہم قرآن و حدیث سے حل نہیں کرتے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کو برا نہ سمجھیں، بہت ساری ایسی عورتیں جو سیریل دیکھتی ہیں، ان کو گھر کے مسائل حل کرنے تو ساس بہو والی سیریل دیکھ کے حل کریں گی، کیسے اس میں حل ہوا، کیسے اس میں مسئلہ پیش آیا، ہے نا؟ یہ حالت ہے، کنڈیشن یہ ہے، یعنی قرآن اور حدیث میں مسائل کا حل نہیں، صحابیات کی زندگی میں دیکھنے کا موقع نہیں، وہ ساس اور بہو والی سیریل جس میں کبھی ہے نا مرد بولتا ہے، کبھی عورت بولتی ہے، کبھی کسی اور لباس میں، کبھی کسی اور لباس میں، اور اسی کو دیکھ کر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اگر فالو کریں تو یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی اور بڑے عار کی بات ہے۔ اس چیز سے دور رہیں، اسلامی تعلیم کو اپنائیں، اسلامی ماحول کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ فتنے کے اس دور میں اللہ ہم سب کے ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے آئیے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، اے اللہ تو ان تمام سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو امن و امان والی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین جو ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، راہ راست سے منحرف ہیں، اے اللہ تو انہیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر استقامت کے ساتھ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔